عورت پر اسلام کے احسانات۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ نکاح انسانی زندگی میں نہایت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنا یہ جانوروں کا فطری طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ اس لیے تمام آسمانی مذاہب بلکہ غیر آسمانی مذاہب میں بھی نکاح کو بہت اہمیت دے کر بیان کیا گیا ہے۔ نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ یہ طلاق کا بھی ہے کہ بعض اوقات ایک ساتھ زندگی گزارنا دشوار ہو جائے تو جدائی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اب اس جدائی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس معاملے میں مختلف مذاہب میں مختلف طریقے رائج ہیں، لیکن اسلام کا طریقہ ان سب میں معتدل اور فریقین کے لیے بہترین ہے۔ اس طریقے پر عمل نہ کر کے اگر کوئی شخص نقصان اٹھائے یا دوسرے کو نقصان پہنچائے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، طریقے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی طریقے کی پوری طرح پیروی کی جائے تو پھر اس سے بہتر طریقہ ممکن نہیں۔ ازدواجی زندگی میں پہلی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا حصہ، اپنی ذات کے لیے تسکین، اپنی خوبیوں کے لیے زینت اور اپنی خامیوں کے لیے پردہ سمجھیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ نے رب کریم کا ارشاد سنا۔ ازدواجی زندگی کی دوسری ہدایت یہ بھی ہے کہ بیوی بچوں سے بعض اوقات جانے انجانے میں شوہر کے حقیقی فائدے کے خلاف کوئی فعل سرزد ہو جائے جو ایک قسم کی دشمنی ہے، لیکن بیوی بچے حقیقت میں دشمن نہیں ہوتے، لہذا اگر ایسا کچھ ہو جائے تو شوہر بیوی بچوں کے ساتھ عفو و درگزر کو معاملہ رکھے۔ چنانچہ رب کریم سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اگر تم معاف کرو، درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ ازدواجی زندگی کی تیسری ہدایت یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جائے تو آپس میں افہام و تفہیم یعنی بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا کر صحیح طریقے سے معاملہ حل کر لیں، اور اپنی زندگی لوگوں، خاندان اور اپنے بچوں کے سامنے تماشا نہ بنائیں۔ رب کریم اسے یوں بیان فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، اور نہ سمجھنے کی صورت میں ان سے اپنے بستر الگ کر لو، اور پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو۔ یعنی مارنے سے مراد یہاں چہرے پر نہ مارا جائے، سرزنش کے طور پر جسم کے کسی حصے پر ضرب شدید نہ ہو اس طرح، پھر نہ سمجھنے پر انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں اب ان پر زیادتی کرنے کا راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ بہت بلند بہت بڑا ہے۔